بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بے شک ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر نازل فرمایا جو عربی ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بہترین قصہ بیان فرماتے ہیں جو ہم نے اس قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمایا ہے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے اس قصے سے واقف نہ تھے۔ اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم اپنے خواب کا ذکر نہ کرنا اپنے بھائیوں سے، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور وہ تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری فرمائے گا، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اسے پورا فرمایا تھا۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ جب بھائیوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یقیناً ہمارے باپ ضرور ان کی محبت میں کھلی غلط فہمی میں ہیں۔ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ تو حل یہی ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کسی سرزمین میں پھینکاؤ، اس طرح تمہارے والد کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور تم اس کے بعد نیک لوگ بن جانا۔
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو اور اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. اس مشورے کے بعد وہ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے حالانکہ یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہیں. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یقیناً مجھے یہ بات ضرور غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور مجھے خوف ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وہ کہنے لگے اگر اسے ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں یقیناً تب تو ہم ضرور خسارہ پانے والے ہوں گے. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. پھر جب وہ انہیں لے گئے اور اس پر اتفاق کر لیا کہ انہیں گہرے کنویں میں ڈال دیں اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم وقت آنے پر ضرور انہیں ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے جبکہ ان کو کچھ خبر نہ ہوگی. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اور وہ اپنے والد کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے آئے. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. کہنے لگے اے ابا جان بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف تھے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. اور وہ ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے یہ بات بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا تو اس نے کنویں میں اپنا ڈول ڈالا. اس نے کہا خوشخبری ہو یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا ہے اور ان لوگوں نے انہیں تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا
اور اللہ کو خوب علم تھا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، اور ان لوگوں نے ان کو بیچ ڈالا بہت کم قیمت میں، گنتی کے چند درہموں کے بدلے، اور ان لوگوں کو ان میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور جس شخص نے ان کو مصر میں خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے عزت سے رکھو، امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جگہ عطا فرمائی، اور تاکہ ہم انہیں باتوں کی حقیقت تک پہنچنا، خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ تھے اس نے انہیں ان کے نفس کی حفاظت سے پھسلانا چاہا، اور اس نے دروازے بند کر دیے، اور وہ کہنے لگی یوسف جلدی آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا آقا ہے جس نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور یقیناً اس عورت نے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی نشانی کو نہ دیکھتے۔ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور عورت نے ان کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں نے اس کے شوہر عزیز مصر کو دروازے کے پاس پایا۔ عورت بولی اس کی کیا سزا ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ وہ قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اسی نے میرے نفس کی حفاظت سے مجھے پھسلانا چاہا، اور اس موقع پر اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹی ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. پھر جب عزیز مصر نے ان کی قمیص دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. اے یوسف اس بات سے درگزر کرو اور زلیخا تم اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک تم ہی خطا کاروں میں سے ہو. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانا چاہتی ہے، یقیناً اس نوجوان کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، یقیناً ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. جب اس عزیز کی بیوی نے ان کی ملامت سنی تو ان عورتوں کی طرف دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیوں والی نشست تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ. پھر جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کو بڑا حسین پایا اور ان کے حسن سے متاثر ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور انہوں نے کہا کہ اللہ پاک ہے، یہ آدمی نہیں بلکہ کوئی معزز فرشتہ ہے. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی تو ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھیں، اور یقیناً میں نے اسے اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر اس نے میرے کہنے پر عمل نہیں کیا تو اسے ضرور قید کر دیا جائے گا اور ضرور بے عزت ہوگا. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. یوسف علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے اس کے مقابلے میں قید زیادہ پسند ہے جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان عورتوں کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، پھر ان سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی نشانیاں دیکھنے کے بعد یہی مناسب سمجھا کہ کچھ عرصے کے لیے انہیں ضرور قید کر دیں. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا
وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور ان کے ساتھ دو جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا بے شک میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا بے شک میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ آنے نہ پائے گا کہ میں تم دونوں کو تمہارے پاس اس کے آنے سے پہلے اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ تعبیر ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔ بے شک میں نے اس قوم کا طریقہ شروع ہی سے چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی انکار کرنے والے ہیں۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور میں نے تو اپنے باپ دادا کے طریقے کی پیروی کی ہے، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ یہ توحید ہم پر اللہ کے فضل میں سے ہے اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے مگر چند ناموں کی جو اپنے پاس سے رکھ لیے ہیں، خود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ حکم کا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے، اسی نے حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحبی السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان۔ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلایا کرے گا اور رہا دوسرا تو وہ پھانسی دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور یوسف علیہ السلام نے
جسے ان دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا اس سے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا، مگر شیطان نے اسے اپنے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا، تو یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں رہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خشک ہیں۔ اے درباریو، مجھے میرے خواب کا مطلب بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اور جس شخص نے ان دونوں میں سے رہائی پائی تھی وہ بولا، اور اب اسے یوسف علیہ السلام ایک مدت کے بعد یاد آئے کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، پس تم مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دو۔ يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ اس نے جا کر کہا اے بہت ہی سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خشک ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، شاید وہ حقیقت جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے 7 سال لگاتار، پھر جو غلہ کاٹو تو اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا، سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم کھاؤ۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ پھر اس کے بعد آئیں گے قحط کے 7 سخت سال، جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، اس تھوڑے کے سوا جو تم محفوظ رکھو گے۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب قاصد ان کے پاس گیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، پھر ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا رب ان کے فریبوں سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء
قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس کی حفاظت سے پھسلانا چاہا؟ سب بول اٹھیں، اللہ پاک ہے، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی بیوی نے کہا، اب تو سچی بات ظاہر ہو گئی ہے، دراصل میں نے ہی انہیں ان کے نفس کی حفاظت سے پھسلانا چاہا اور بے شک وہ سچوں میں سے ہیں۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یہ اس لیے تاکہ وہ عزیز مصر جان لے کہ بے شک میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو نہیں چلنے دیتا۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ اور میرا دعویٰ نہیں کہ میرا نفس بالکل پاک ہے، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے، بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ اور بادشاہ نے حکم دیا انہیں میرے پاس لاؤ، میں انہیں اپنے لیے خاص کر لوں۔ پھر جب بادشاہ نے ان سے بات کی تو کہنے لگا، بے شک آج سے آپ ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے اور اعتبار والے ہیں۔ قال جعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں اقتدار عطا فرمایا تاکہ وہ اس میں رہیں جہاں چاہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے عطا فرماتے ہیں، اور ہم نیک لوگوں کے اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور آخرت کا اجر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ اور جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے، پھر وہ آپ کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو فرمایا کہ آئندہ میرے پاس اپنے بھائی کو لانا جو تمہارے والد کی طرف سے ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس نہ غلے کا کوئی پیمانہ ہوگا اور نہ تم میرے قریب آنا۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں اس کے والد کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور بے شک ہم ایسا ضرور کریں گے۔
وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے فرمایا ان کی رقم رکھ دو ان کے سامان میں تاکہ وہ اسے پہچان لیں جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف جائیں تو شاید کہ وہ اس طرح دوبارہ آ جائیں. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. پھر جب وہ اپنے والد کی طرف واپس آئے تو کہنے لگے اے ہمارے ابا جان آئندہ ہم پر غلے کا پیمانہ بند کر دیا گیا ہے تو ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے آئیں اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جیسا کہ میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کیا تھا اس سے پہلے؟ تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی رقم انہیں واپس کر دی گئی ہے. وہ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ جتنا غلے کا پیمانہ زیادہ لائیں گے. غلے کا یہ پیمانہ جو ہم لائے ہیں بہت تھوڑا ہے. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس لاؤ گے مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ. تو جب انہوں نے آپ سے عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور میں تمہیں اللہ کے فیصلے سے کچھ نہیں بچا سکتا. اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا. میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
اور جب وہ اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جیسے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، تو یہ تدبیر انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بچا نہیں سکتی تھی، مگر یہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک خواہش تھی جسے انہوں نے پورا کیا، اور یقیناً وہ بڑے علم والے تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا کہ بے شک میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا جو وہ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرو۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ پھر جب آپ نے ان لوگوں کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو، تم تو یقیناً چور ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون۔ وہ قافلے والے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ وہ خادم بولے ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جو کوئی اسے لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ جتنا غلہ انعام ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم یقیناً تم جانتے ہو ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم زمین میں فساد کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين۔ وہ خادم بولے تو اس چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے نکلے؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پایا جائے وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے تھیلوں کی تلاشی لینا شروع کی اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے، پھر اس پیالے کو نکال لیا اپنے بھائی کے تھیلے میں سے۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر فرمائی، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو یقیناً اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھی اور اسے ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، دل میں کہا کہ تم تو کہیں زیادہ برے ہو، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو تم غلط بیانی کر رہے ہو۔
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. بھائی کہنے لگے کہ اے عزیز، بے شک اس کے والد بہت بوڑھے ہیں، تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے، یقیناً تب تو ہم بے انصاف ہوں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. پھر جب وہ لوگ آپ سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے. ان کے سب سے بڑے بھائی نے کہا، کیا تم نہیں جانتے بے شک تمہارے والد نے یقیناً تم سے اللہ کا عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد صاحب مجھے حکم نہ دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تم اپنے والد کے پاس واپس جاؤ، پھر کہو کہ اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے اسی بات کی گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم غیب کی باتوں کی حفاظت کرنے والے نہ تھے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور پوچھ لیجئے بستی والوں سے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے والوں سے جس میں ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم ضرور سچے ہیں. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے. قریب ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، اور آپ کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، پس وہ اپنا غم ضبط کیے ہوئے تھے. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حروا أو تكون من الهالكين. بیٹے کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ یوسف کو اسی طرح ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو بیمار ہو جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں فریاد کرتا ہوں اللہ سے اپنی پریشانی اور غم کی، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اے میرے بیٹو، جاؤ اور تلاش کرو یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ پھر جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے اور ہم معمولی سرمایہ لائے ہیں، تو آپ ہمیں غلے کا پیمانہ پورا پورا دے دیجئے اور ہم پر کچھ صدقہ کیجئے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ انہوں نے کہا، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، بے شک جو اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، یقیناً اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے اور وہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ یہ میری قمیص لے جاؤ، پھر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد گھر والوں سے فرمانے لگے کہ یقیناً میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے ناقص العقل، کمزور عقل خیال نہ کرو۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، یقیناً آپ اپنی پرانی محبت میں ہیں۔ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے وہ قمیص ان کے چہرے پر ڈالی تو وہ پھر سے دیکھنے والے ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ وہ بولے، اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگیے، بے شک
ہم ہی خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو ادباً اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا آپ مصر میں داخل ہو جائیں، اگر اللہ نے چاہا تو سب امن کے ساتھ رہیں گے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے لیے سجدے میں جھک گئے، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، یقیناً میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا، اور یقیناً اس نے مجھ پر احسان فرمایا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے جھگڑا ڈالا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے خوب تدبیر فرماتا ہے، بے شک وہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے رب، یقیناً تو نے مجھے حکومت سے حصہ عطا فرمایا اور مجھے باتوں خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمان اور زمینوں کے پیدا فرمانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا اور مجھے اپنے خاص مقرب نیک بندوں کے ساتھ ملا۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور آپ ان برادران یوسف کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنی بات پر اتفاق کیا اور وہ سازش کر رہے تھے۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين۔ اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں۔ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین مکہ سے اس تبلیغ پر کوئی اجر تو نہیں مانگتے، یہ قرآن سب جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اور آسمانوں و زمینوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان پر توجہ نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اور ان مشرکین میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر مشرک ہوتے ہوئے۔ أَفَأَمِنُوا
أو تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کے عذابوں میں سے کوئی چھا جانے والا عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے مختلف بستیوں والوں میں سے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، اور یقیناً آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. یہاں تک کہ جب رسول نافرمان قوم سے مایوس ہونے لگے اور نافرمانوں نے یہ خیال کیا کہ ان سے عذاب کے بارے میں جھوٹ بولا گیا ہے تو ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا اسے نجات ملی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. یقیناً ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہو، بلکہ یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے.